وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے جمال محمدی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے، اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، آقا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنایا ہے، آپ کو تو معجزہ بنا کر بھیجا ہے، آپ تو سراپائے معجزہ ہیں، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ ارے آپ کو اللہ نے اعلیٰ درجے پر تخلیق کیا ہے، سب سے پیارا بنایا ہے، سب سے خوب تر بنایا ہے، تو پھر آپ کے حسن و جمال کی، اوج و کمال کی کیا کیا باتیں ہوں گی اور کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آئی اللہ کی ایک نشانی۔ اس نشانی سے مراد نبی اکرم علیہ السلام بھی لیے گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ برہان ہیں، آپ دلیل ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، تو آپ جب سراپائے برہان، سراپائے معجزات، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ذات کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی کمی ہو؟ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑھ کر بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے وجود مسعود میں اگر وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ کا جو چہرہ مبارکہ ہے، آپ کا چہرہ مبارکہ آپ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔ ایسا اللہ نے آپ کو رخ دیا، آپ کو رخسار دیا، ایسا آپ کو چہرہ والضحیٰ عطا کیا کہ یہ چہرہ والضحیٰ خود ایک نشانی تھی۔ جو اسے دیکھ لیتا وہ پکار اٹھتا، بلا شبہ آپ چھوٹے نہیں ہو سکتے، بلا شبہ آپ سچے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تیرے نور سے پھیلے ہیں سرمدی جلوے، تجلیات کا عالم تیرے ظہور سے ہے، تجلیات کا عالم تیرے ظہور سے ہے۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ان کے عالم رہے، نام ہے عبداللہ بن سلام۔
مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کیا۔ کیا واقعہ ہے؟ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو خبر دینا شروع کر دی، قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، کہ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے لگے کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فجئت فی الناس لانظر، میں بھی آتا ہوں تاکہ میں بھی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دیکھوں۔ کل تک یہودیوں کے عالم ہیں، کل تک ایمان سے محروم ہیں، کل تک الگ نظریات کے حامل ہیں، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، آپ کے رخ انور کی طرف جب میری نگاہ جاتی ہے، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں سمجھ گیا، میں نے جان لیا، میں نے پہچان کر لی، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کا کلام بھی سنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب بھیجتا ہے تو سب سے اچھی صورت کے ساتھ بھیجتا ہے اور سب سے اچھی آواز کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ان کی آواز میں مٹھاس ہوتی ہے، ان کی آواز میں ایک ایسا حسن ہوتا ہے کہ لوگ سنتے چلے جاتے ہیں، کانوں میں رس گھلتا چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے اب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو سنا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جس کلام کو میں نے سب سے پہلے سنا وہ یہ تھا، آپ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل، نماز پڑھو سحری کے وقت میں، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخل الجنت بسلام، امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اس چہرے کی منظر کشی کن الفاظ سے کرتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسی چہرہ مبارکہ کی برکت سے انہیں ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوائے نور، نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوائے نور، نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا، نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا، جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو، ارے جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو، وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا، وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا۔ حضرت جامع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ طارق نامی ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کے باہر وہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں هل معکم شیء تبیعونہ، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم بیچنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، ایک اونٹ ہے ہمارے پاس، اور وہ اونٹ ہم اتنی کھجور کے بدلے میں بیچنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سودا کر لیتے ہیں، اور سودا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ نواحی علاقے میں ہیں کہ اونٹ حضور لے کر جا رہے ہیں، اور کھجوریں جو طے ہوئی ہیں، جتنا وزن طے ہوا ہے، وہ کھجوریں یہاں اس مقام پر بھجوا دی جائیں گی۔ سودا ہو گیا، سودا کرنے والوں نے سودا کر دیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلی بات، تفصیلی بات، مزید تفصیل وہ کیسے پوچھتے، وہ تو آپ کے جلوائے والضحیٰ میں کھو گئے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اونٹ کی مہار پکڑی اور اونٹ لے کر چل دیے، ان میں سے ایک کہنے لگا ارے ہم نے تو اونٹ حوالے کر دیا، اور اگر یہ
کھجوروں کے ساتھ واپس نہ آئے یا کسی کو نہ بھیجا تو کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسی ہستی ہیں؟ انا دامنۃ ثمن البعیر، اس اونٹ کی قیمت کی میں ضمانت لیتی ہوں، اگر کھجوریں واپس نہ آئیں تو میں ادا کروں گی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی انا دامنۃ ثمن البعیر رأیت وجہ رجل مثل القمر لیلۃ البدر لا یخیس بکم۔ ارے یہ تو وہ ہستی ہیں جب ان کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چودھویں کا چاند نکل آیا ہے۔ ان کا چہرہ مبارکہ تو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس چہرے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کے کیا کہنے ہیں کہ آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر، جلوائے جانا کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جایا کرتا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، غموں کی شام بھی صبح بہاراں بن گئی ہوگی، غموں کی شام بھی صبح بہاراں بن گئی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ تو وہ ہے کہ آپ ظاہر ہو جائیں تو لوگ اپنے غم بھول جاتے ہیں، اپنے فسانے بھول جاتے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب رنج بھلا دیے ہیں۔ یہ تو حضور کی یاد کا کمال ہے کہ جب حضور کی یاد آ جائے تو لوگ غم بھلا دیا کرتے ہیں، اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، حضور کی یاد میں کھو جاتے ہیں۔ اور جب خود حضور کو دیکھا جائے، حضور کی جب زیارت ہوتی ہوگی تو ان کے دلوں میں خوشی کا، مسرت کا، فرحت کا کس قدر سامان داخل ہوتا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیوان میں کیا خوب کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ، اندھیری رات ہے، گپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اس اندھیری رات میں اگر حضور تشریف لے آئیں، نبی اکرم علیہ السلام رونق افروز ہو جائیں، وہ رات اندھیری نہیں رہتی، وہ رات روشن ہو جاتی ہے۔ متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ، اگر ان کی پیشانی چمک اٹھے، نمودار ہو جائے اندھیری رات میں، بلجا مثل مصباح الدجا المتوقد، تو پھر رات جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اس کے چاروں طرف انوار پھیل جاتے ہیں اور روشنی ہی روشنی چاروں طرف غلبہ کر لیتی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس چہرہ انور پر جو جبین اقدس ہے، اللہ اکبر، انتہائی مبارک ہے، انتہائی سعادت مند ہے۔ جہاں اس جبین اقدس سے روشنی پھوٹتی ہے، یہ وہی جبین اقدس ہے جس کے ماتھے، جس پر شفاعت کا صحرا جو ہے وہ سجایا جائے گا۔ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا کہ جب طائف کے موقع پر جب آپ کو لہو لہان کیا گیا، نبی اکرم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اہل طائف کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آتے ہیں، اور یہ باغ ایک ایسے شخص کا تھا جو نبی اکرم علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، وہ باغ میں موجود تھے۔ انہوں نے جب حضور علیہ السلام کو لہو لہان دیکھا تو اپنے ایک غلام اداس کو کھجوروں کا ایک گچھا دے کر، تھال دے کر، وہ گچھا تھال میں رکھوا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ اداس نے وہ کھجور نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر جب ان کھجوروں کو کھایا تو اداس کی نظریں نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ میں جم جاتی ہیں۔ حیران ہوتا ہے کہ اس خطے کے لوگ تو بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھایا کرتے،
حیران ہے، یہ کون ہے؟ حضور اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگا میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ نینوا جو یونس بن متہ کا شہر ہے۔ اداس کی حیرانگی مزید بڑھ جاتی ہے، کہنے لگا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ شاید فرمایا کہ یونس میرے بھائی ہیں، وہ رب عز و جل کے نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ چنانچہ اداس فرط عقیدت سے اٹھ کھڑا ہوا اور نبی اکرم علیہ السلام کی پیشانی کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے مالک کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ما فی الارض خیر من ھذا، یہ جو ہستی اس وقت تشریف فرما ہے روئے زمین پر، اس سے بہتر کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ جب اس نے حضور کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کا رنگ روپ دیکھا، آپ کی ادائیں دیکھیں، اللہ اکبر اقرار کر بیٹھا کہ آپ سے افضل اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اچھی نبی کی سیرت ہے، سب سے اچھی نبی کی سیرت ہے، چاند سے بھی حسین صورت ہے، چاند سے بھی حسین صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی صورت مبارکہ کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، اور یہاں حضرت آمینہ کے چاند بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، یعنی راوی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف حضرت آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ خوبصورتی، رانائی، چمک اور اجالا کہاں زیادہ ہے، کہاں حسن زیادہ ہے۔ میں یہاں اور وہاں دیکھتا رہا، اور یہاں اور وہاں دیکھنا یقینی طور پر ایک فطری تقاضا ہے، تو کبھی یہ یہاں دیکھتے ہیں، کبھی یہ وہاں دیکھتے ہیں، کبھی وہاں حسن نظر آتا ہے، اور کبھی اس سے بڑھ کر آمینہ کے لال میں حسن نظر آتا ہے۔ بالآخر پکار اٹھتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، خدا کی قسم نبی اکرم علیہ السلام کا حسن چاند سے بھی بڑھ کر میں نے پایا۔ آپ چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہیں، آپ چاند سے بھی بڑھ کر رنگت والے ہیں، اور چاند بھی عام چاند نہیں، 14ویں رات کا چاند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے حضور کو تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور اس سے بھی زیادہ حسن والے ہیں، اس سے بھی زیادہ چمک والے ہیں، اس سے بھی زیادہ اجلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، اس کے منہ پہ داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کو دیکھیں تو ہمیں داغ بھی نظر آتے ہیں، لیکن رسول اکرم علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ السلام جہاں ہوں وہاں نقص نہیں آتا، وہاں خرابی نہیں آتی۔ آپ بے عیب ہیں، بے نقص ہیں، آپ کے اندر صرف اور صرف اچھائیاں پائی جاتی ہیں، بھلائیاں پائی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ اگر چاند روشن ہے، اگر ستارے روشن ہیں، اگر سورج روشن ہے، حقیقت میں تو ان کی روشنی حضور کی چمک کی محتاج ہے۔ تو یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، ان پر اطلاق ضرور آتا ہے نور کا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اور ایک اور کلام میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، احد پر چلے جائیں تو آپ کی رنگت جب پھیلتی ہے، آپ کے چہرہ والضحیٰ سے جب کرنیں پھوٹتی ہیں تو احد پہاڑ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تخیل پیش کر رہے ہیں امام اہل سنت۔ اور ویسے بھی بعض احادیث میں ہم نے سنا
پچھلے پروگراموں میں وہ حدیث بیان ہوئی کہ حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. تو جس کے جلوے سے عہد ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قرباں دل سنگی کی جلا کرتے ہیں. ہم بھی اس چاند پہ ہو کے قرباں دل سنگی کی جلا کرتے ہیں. ہمارا دل زخمی ہے، ہمارا دل مغموم ہے، اور اس دل کی ڈھارس کیا ہے، اس دل کی دوا کیا ہے، اس دل کا علاج کیا ہے، اس دل کی زندگی کیا ہے. ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قرباں، اگر اس دل کو زندگی دینی ہے، اگر اس روح کو تازگی دینی ہے تو پھر اس چاند پر قربان ہونا پڑے گا، اس کی محبت سے سرشار ہونا پڑے گا، اس کے عشق کو اپنانا پڑے گا، ان کی اطاعت کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا. ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان دل سنگی کی جلا کرتے ہیں. اس دل جو زخمی ہے اس کو دوا فراہم کرتے ہیں، اس کو نئی زندگی فراہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی جو برکتیں ہیں بے پناہ ہیں، بیان کرتا جائے بندہ اور ختم ہونے کا نام نہ لے. لیکن سلسلے کا وقت تو ختم ہونا ہی ہے، تو اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن